اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم سوال کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ثابت کرے گا کہ جہمی صاحب بھی تعویل کرتے ہیں اور بلا تعویل نہیں ہے۔ اگر جہمی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ وہ تعویل ہی نہیں کرتے تو بالکل غلط ہے، احادیث میں بھی کرتے ہیں، آیات میں بھی کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر وہ مسائل میں گھرتے۔ میرا پہلا سوالات تو میں نے بہت کیے ہیں، مثالیں بھی دی ہیں۔ یہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ 2812 والی حدیث کے ظاہر سے اگر الیاذ باللہ جہمی صاحب کی باتیں لازم آتی ہیں تو پھر وہ ظاہر کی تعویل کیوں نہیں کرتے، ہمارا یہ سوال ہے۔ لیکن جہمی صاحب اگر یہ کہیں کہ میں تعویل کا قائل نہیں ہوں تو وہ ہے، میں مثال دیتا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے، اور انشاءاللہ موقع ملا کسی نے مطالبہ کیا تو میں اس مطالبے کو پورا کر دوں گا کہ حدیث نقل کر دوں انشاءاللہ۔ لیکن فی الحال تو یوں سمجھیں کہ روایت کو ہم مفہوماً پیش کر رہے ہیں کہ شیطان یہاں تک انسان کو ورغلاتا ہے کہ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ سب کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا، اور جب یہ بات آ جائے تو اس میں پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پناہ دے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بھائی یہ سوال اگر آئے تو صاف کہہ دو کہ اللہ غیر مخلوق ہے اور قدیم ہے۔ اصل میں اب ایک سوال کر سکتا ہے آدمی کہ حدیث سے تو قدم باری اور عدم مخلوق ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی توقف کرے اور کہے کہ باری تعالیٰ مخلوق ہے یا نہیں، توقف کرے باری تعالیٰ غیر مخلوق ہے یا نہیں، توقف کرے باری تعالیٰ قدیم ہے یا نہیں، توقف کرے اور باری تعالیٰ غیر قدیم ہے یا نہیں، توقف کرے۔ حدیث کا تو یہ معنی ہوتا ہے کہ آپ پناہ مانگیں اس سوال سے ہی، باری تعالیٰ کو قدیم اعتقاد مت کریں بلکہ اس چیز سے ہی پناہ مانگیں۔ لیکن یہ حدیث کا معنی نہیں ہے۔ یہ حدیث کا جو معنی لے گا وہ کفر میں چلا جائے گا، تعویل کریں گے۔ اب ہم یہاں یہ تعویل کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ توجیہ سمجھ لیجیے گا، تعویل نہ کہیے، کہ یہاں پر اس میں پناہ اس سوال سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اور سوال یہ کر رہا ہے کوئی کہ قدیم کا خالق کون ہے۔ اور جب یہ انسان اس عقل تک چلا جائے کہ قدیم بھی مان رہا ہو اور قدیم کا خالق بھی پوچھ رہا ہو تو وہ اس کا اور شبہ بھی کر رہا ہو تو پھر یہ صحیح الذہن نہیں ہے، اس وقت پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے اس حالت سے۔ دوسرا مثال لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بالاتفاق غیر مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ پوچھے کہ غیر مخلوق کا خالق کون ہے تو اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے وقت میں وہ شیطانی اثرات میں آ گیا، کیونکہ جو غیر مخلوق ہوگا اس کا کوئی خالق نہیں ہوگا، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، اور جو قدیم ہوگا اس کا کوئی خالق نہیں ہوگا، اس کا کوئی محدث نہیں ہوگا۔ ساری باتیں سمجھ لیجئے۔ تو جب انسان یہ پوچھے قدیم کا خالق کون ہے، غیر مخلوق کا خالق کون ہے، لا الہ لہو کی علہ کیا ہے، تو یہ پھر ذہنی طور پہ اس کا مرض ہے، کیونکہ اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ لا الہ لہو کی کوئی علہ نہیں ہوتی، غیر مخلوق کا کوئی خالق نہیں ہوتا، قدیم کا کوئی خالق نہیں ہوتا، قدیم کی ابتدا نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں کہنی پڑیں گی، مگر یہ جو سوال کسی کے ذہن میں اٹھے گا علمی طور پر تو اس کا تو یہ جواب ہے، سوال کا منطقی طور پہ تو یہ جواب ہے۔ لیکن کوئی شک کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے پھر بھی اس کا کوئی خالق ہے، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کا یہ وسوسہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یعنی جو صحیح الذہن ہوگا، حتیٰ کہ کوئی اگر صحیح الذہن ایتھیسٹ بھی ہو، وہ یہ کہے گا کہ اگر خدا غیر مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اور اگر خدا کا کوئی خالق ہے تو وہ پھر غیر مخلوق نہیں ہے۔ اور یہی وہ کہے گا کہ اگر خدا کا کوئی خالق ہے تو باری تعالیٰ قدیم نہیں ہے، اور اگر باری تعالیٰ قدیم ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ ایتھیسٹ بھی مانے گا۔ اور جو یہ سوال کرے دعویٰ ایمان کے ساتھ یا بلا دعویٰ ایمان کے ساتھ کہ باری تعالیٰ غیر مخلوق ہے اور پھر غیر مخلوق کا خالق کون ہے، علمی طور پہ ایک دفعہ جواب دیا جائے گا غیر مخلوق کا کوئی خالق نہیں ہوتا، تو پھر وہ شک کرے، تو یہ جو ہے شیطانی وسوسہ ہے۔ یعنی اتنی اٹل بات جس کو ایک ایتھیسٹ بھی ڈینائی نہیں کر رہا ہے، ایک مدعی ایمان کے ذہن میں آ جائے تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں آپ کو پھر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے
جہلمی صاحب بھی مجبور ہوں گے تعویل کرنے پر. اور یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں بلکہ مشرکین مکہ کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کو قدیم اور غیر مخلوق مانتے تھے. ٹھیک ہے، روایات میں ذکر ہو یا نہ ہو، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور ضروریات دین جو ہیں محتاج روایات نہیں ہوتے بلکہ محتاج نص بھی نہیں ہوتے، یہ مسئلہ ہے. تو اب جہلمی صاحب بھی مجبور ہوں گے تعویل کرنے پر، تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعویل کے منکر ہیں؟ ورنہ پھر یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پر اگر ان کا یہ موقف ہو یہ کہ توقف کیا جائے، باری تعالیٰ کو نہ قدیم کہا جائے، نہ غیر قدیم، نہ مخلوق کہا جائے اور نہ غیر مخلوق، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ پھر بلا تعویل لے رہے ہیں، بلا توجیہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تعویل نہ صحیح توجیہ صحیح، تو بلا توجیہ لے رہے ہیں. تو بات یہ کہ کہیں نہ کہیں تو وہ بھی اپنے موقف سے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی غلطی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر توجیہ ہو سکتی ہے تو تعویل بھی کہیں پر ہو سکتی ہے. غور کر لیں اور پھر غور کر لیں کہ جہلمی صاحب کا استدلالات کس حد تک غلط ہیں. والسلام تمت.